وہاں پر صحابہ جھنڈا کیوں لگائیں گے؟ وہ تو بیوقوفی سے نہیں۔ اور دوسرا یہ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ایسے بڑے بڑے جلسے کرے، وہ تو تم پر بھی اعتراض ہوتا ہے۔ میں نے ایک ویڈیو دیکھا یوٹیوب پر کہ ایک مسٹر ٹرانسلیشن یہودی لباس میں ٹائی کوٹ پہن کر، جوتا شوز پہن کر وہ ایک اسٹیج پر کھڑا ہوا ہے، اور کسی نے اس سے میلاد کے بارے میں پوچھا، میلاد کے بارے میں خرچ کرنا، تو کہا کہ فضول خرچی، لائٹ لگانا فضول خرچی، یہ کرنا فضول خرچی ہے۔ وہ عقل کا اندھا یہ بھی نہیں جان رہا ہے کہ جس اسٹیج پر وہ کھڑا ہے وہ خود کم سے کم 10 سے 15 ہزار کا اسٹیج ہے، تو یہاں پر کھڑے رہ کر بول رہا ہے کہ اسراف۔ اب دیکھو اگر سوال جواب دینا ہے تو سادے جگہ پر بھی دے سکتا، تو 15-20 ہزار 50 ہزار کا اسٹیج لگا کر، وہ بڑا شوکیس لگا کر، وہ فوکس لگا کے دینے کیا ضرورت ہے؟ خدا جب دین چھین لیتا ہے تو معاملے سارے ایسے ہو جاتے ہیں۔ تو الغد عزیزان گرامی، لنگر کا جو معاملہ ہے، لنگر کیا صحابہ نے ایسا بنا دیا؟ ہر عمل کی اصل ہوتی ہے۔ صحابہ کا دور بڑا سادگی کا دور تھا۔ تم یہ کہتے ہو تو جو مسجد آج تمہاری ہے ویسے مسجد صحابہ کے دور میں نہیں تھی۔ اتنی سادگی مسجد تھی کہ اگر بارش ہوتی تو مسجد نبوی کا چھت میں سے پانی ٹپکتا ہوا جمع ہو جاتا، اور کبھی کبھی صحابہ جو تو کیچڑ میں، یعنی ہلکی کیچڑ میں نماز ادا کرتے۔ پھر اب کیوں تم نے اتنے بڑے بڑے گھر مسجد بنا لیے؟ اور پھر مسجد میں وہ لائٹیں، وہ ڈیکوریشن، یہ تو نہیں تھا نا صحابہ کے دور میں۔ وہ اونچے اونچے مینار، مدرسے نہیں تھے بڑے بڑے۔ آج مدرسے بنا لے اور زکوٰۃ صدقہ سارا قوم غریب کا حق جو تو پورا مان لے رہے، سب کو معلوم ہے، سفیر بن رہے، اور زکوٰۃ کا آدھا 50% یہ کھا لے رہا، آدھا مدرسے والے کھا لے رہے۔ عزیزان گرامی، اگر ہم کھولنے کو بیٹھے راز تو پھر کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے۔ ساری جماعتیں ہوں، کوئی بھی جماعت سے، ہر ایک کے ہمارے پاس پروف ہے، ہر ایک کے پاس۔ تم کبھی اپنے اکابرین کو بھی دیکھ لو، انہوں نے کیا کہا ہے۔ یہ بیجا کے فضول آج معاملہ نہیں ہے دوستو ایسا۔ آج پوری دنیا کے مسلمانوں کو گھیرا جا رہا ہے ہر طرف سے، امت مسلمہ کے اتحاد کو پارا پارا کیا جا رہا ہے۔ یہ وہ وقت ہے کہ اپنے بغض اناد کو بازو رکھ کر عظمت مصطفیٰ کی خاطر اپنا تن من دھن لٹانے کا یہ وقت ہے۔ آج دنیا والوں کو بتانے کا وقت ہے کہ ہم عاشقان مصطفیٰ اپنے نبی کی شان میں ادنا سی گستاخی کو برداشت نہیں کر سکتے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب دیکھو کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جب ایک جنگ سے واپس آ رہے تھے تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ رسول اللہ کھانا سب کے پاس ختم ہو گیا، اب میں چاہتا ہوں کہ اونٹ ذبح کر لے، میرا جو اونٹ ہے جس پہ میں سوار ہو کر ہوں، کم سے کم صحابہ کا۔ حضور نے فرمایا کہ اونٹ ذبح نہ کرو، البتہ ایسا کرو کہ جس کے بعد جو کچھ بھی ہوگا وہ سب جمع کر لو۔ تب صحابہ نے کسی کے پاس 1 کھجور 2 کھجور، کسی کے پاس کچھ۔ اب جب وہ سارا جب ڈھیر لگایا گیا تو اس میں کھجور سے زیادہ گٹلیاں چمک رہی، یعنی تھا ہی نہیں کھانا، کھجور سے زیادہ گٹلیاں تھی۔ حضرت عمر فاروق نے کہا رسول اللہ دعا فرمائیے کیونکہ آپ کی برکت سے سب کچھ ہو جائے گا۔ تو حضور علیہ السلام نے دعا فرمائی تو اللہ نے اس میں اتنی برکتیں دی کہ پورے لشکر نے سیر ہو کر کھانا کھا لیا۔ اب محدثین کرام نے بیان فرماتے کہ حضور نے جب یہ فرمایا تھا کہ جو کچھ بچا ہوا ہے وہ لے کر آ جاؤ، جو کچھ بچا ہوا ہے وہ لے کر آؤ، تو صحابہ نے صرف کھجور لانا تھا، گٹلیاں کیوں لے کر آئے؟ تو اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام جب جنگ میں جاتے تو وہ کھجور استعمال کرتے، اور کھجور استعمال کرنے کے بعد وہ گٹلیوں کو پھینکتے نہیں تھے، گٹلیوں کو اپنے ساتھ رکھتے کہ تاکہ اگر جنگ کا وقت اگر زیادہ گزر جائے تو وہ گٹلی منہ میں رکھتے ہیں، اور منہ میں رکھ کے پانی پیتے تو کچھ نہ کچھ مٹھاس ان کو منہ میں مل جاتی ہے، یہ اس کی وجہ تھی۔ اب آپ تو بتائیے کہ جب معاملہ ایسا تھا تو پھر وہ کہاں سے لنگریں لٹائیں گے، وہ کہاں سے دیگیں بنائیں گے؟ ان کے ظاہری دیگوں کو مت دیکھو، ان کا عالم تھا یہ تھا، یعنی وہ بول رہے نا کہ دیگا، ہم تو دیگ بنا کر شاید دکھاوا کر دیتے ہوں گے، لیکن صحابہ کی تربیت مصطفیٰ نے ایسی فرمائی کہ جنگ کے موقع پر 3 مسلمان جو بڑے کرب کے عالم میں ہیں، ایک پانی العطش پانی کرتے ہیں، پیاس ایک پانی لے کر آتے تو ادھر سے آواز آتی ہے، وہ کہتے کہ نہیں پہلے انہیں پلا دو، وہ ان کے پاس پیالہ لے کر جاتے ادھر سے آواز آتی ہے پانی، تو وہ کہتے نہیں پہلے ان کو پلا دو۔ عزیزان گرامی، یہ سی تربیت مصطفیٰ نے ان کی فرمائی تھی، اور صحابہ کا عالم یہ تھا کہ وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اللہ نے فرمایا کہ وہ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے، وہ خود بھوکے رہیں گے لیکن اپنے بھائی کو کھلا دیں گے، وہ خود پیاسے رہیں گے اپنے بھائی کو پلا دیں گے، وہ خود ضرورت مند رہیں گے لیکن اپنے بھائی کی ضرورت کو پوری کر دیں گے۔ ایسا بھی معاملہ آیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوک سے نڈال ہے، مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی تو بھی صحابی ایسا آئے گا کہ جو کہیں گا کہ چلو ابو ہریرہ گھر میں کھانا کھانے کو چلو، بے چین بھوک سے نڈال کا عالم ایسا ہے کہ بس چہرے کو تک رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق آئے،
تو کہا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ نے سلام کا جواب دیا، وہ چلے گئے۔ حضرت عمر فاروق آئے، سلام کا جواب دیا، چلے گئے۔ وہ کہنے لگے بچہ کسی کو کوئی سوال تو کر لیتا ہوں، کم سے کم بات تو بات نکل جائے گی، لیکن معاملہ کہیں سے کچھ نہیں ہوا۔ عزیزان گرامی ایسا ان کا معاملہ تھا۔ اب یہ ہوا کہ ایک سے بڑھ کے بڑی صحابہ کرام کا معاملہ ایسا ہوا، حضور علیہ السلام کے پاس ایک پیالہ جو تو دودھ کا لایا گیا، اور حضور علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ کو فرمایا الحق بہم، یعنی الحق اصحاب الصفہ، یعنی حضور علیہ السلام کے کاشن اقدس کے پاس ایک چبوترا تھا جس پہ 70 صحابہ کرام بیٹھا کرتے تھے جو علم دین حاصل کرتے، اور حضور علیہ السلام جب بھی جہاں بھی جیسی ضرورت ہوتی ان کو وہاں پر بھیجا کرتے۔ حضور ان کا بڑا خیال کرتے، کہا کہ الحق باہل صفہ، کہ اے ابو ہریرہ وہ صفہ والوں کو بلا کر لاؤ۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ رہے ایک پیالہ ہے، حضور کچھ پیتے اور مجھے دے دے تو مزہ آ جاتا۔ اب 70 صحابہ کو بلایا گیا، چلو ٹھیک ہے یہ دریائے سخاوت ہے، یہاں پر کمی نہیں ہوگی۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ کو بلایا، اور کریم کی سخاوت دیکھو میرے آقا کی، کتنے کریم ہے حضور۔ حضور نے ایک صحابی کو دیا، کہا کہ یہ پیالہ تم پی لو۔ وہ صحابی نے پیالہ پیا، حضرت ابو ہریرہ اسے دیکھ رہے، وہ ایک سے دیگر دوگر سے دیگر وہ تمام کے پاس گھومتا ہوا۔ جب حضرت ابو ہریرہ کے پاس 71ویں نمبر پہ تھے، جب ان کے پاس جب آیا تو دیکھا کہ وہ پیالہ جوں کا توں بھرا ہوا ہے، جوں کا توں۔ حضرت ابو ہریرہ کو حضور نے فرمایا ابو ہریرہ اشرب، اسے پی لو۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے اسے پیا، پھر چھوڑ دیا، کہا کہ نہیں اور پیو، پھر اور پلایا، کہا اور پیو، اتنا سیراب ہو کر پیے۔ اور حضور کی شان دیکھو سبحان اللہ، کہ تمام امت کو پلایا، اس کے بعد حضور نے اس پیالے کو پیا۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم کسی کا جھوٹا پینا گوارا نہیں کرتے، وہ امام الانبیاء ہے، لیکن امت کا درد کتنا ہے، امت سے محبت کتنی، امت سے پیار کتنا ہے۔ تو عزیزان گرامی وہ سادگی کا دور تھا۔ اب جب ان کا معاملہ ایسا تھا تو وہ کیوں لنگر لٹائیں گے، ان کا اپنا عالم ایسا تھا، وہ کھاتے تھے، کھلاتے تھے۔ وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور میلاد النبی کے جلسے وہ بناتے تھے نہیں بناتے تو ان کا عالم یہ تھا کہ جب بھی مصطفیٰ کو دیکھے ان کی عید ہو جایا کرتی تھی، جب بھی مصطفیٰ کو دیکھتے، چونکہ جب بھی حضور کو دیکھے بس ان کا چہرہ، ان کا عالم ہی یہ ہوتا، حضور کو دیکھتے تو ان کی خوشی ہو جاتی۔ میرے بزرگ اور دوستو، ان کے نصیب تھے صحابہ کرام کے کہ حضور علیہ السلام ایک صحابی کے گھر کو تشریف لے گئے، وہاں پر سلام کیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اندر سے جواب نہیں آیا۔ حضور نے دوسری مرتبہ سلام کیے، پھر جواب نہیں آیا، تیسری مرتبہ سلام کیے، جواب نہیں آیا۔ جب جواب نہیں آیا تو حضور نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ کسی کے گھر پہ اگر جاؤ تو 3 مرتبہ سلام کرو، اگر اجازت نہ ملی، جواب نہ ملا تو ناراض نہ ہو، اپنے گھر کو آجا، ہو سکتا وہ گھر میں نہ ہو یا وہ تم سے ملاقات نہیں کر سکتا، ایسے عالم میں ہو۔ عزیزان گرامی، حضور علیہ السلام جب پلٹ کر جا رہے تھے، یہ صحابی دوڑتے ہوئے حضور علیہ السلام کے پاس آئے اور حضور سے ملاقات کرنے لگے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا میں تمہارے گھر پر آیا، 3 مرتبہ تمہیں سلام کیا۔ وہ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، جب میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ اس غریب خانے کے طرف تشریف لا رہے ہیں، وہ امام الانبیاء کہ جس کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے 70,000 فرشتے رات میں، 70,000 فرشتے صبح میں آتے ہیں، میری قسمت آج چمک اٹھی ہے۔ میرے دل نے کہا کہ آج سرور کائنات، آج سیاح لامکہ تیرے گھر تشریف لا رہا ہے، آج تیرے گھر کی جو تو قسمت جاگ اٹھی ہے۔ میں گھر میں چمک کے رہا، میں دروازے کے پیچھے رہا، یا رسول اللہ آپ نے السلام علیکم کہا، آپ کی زبان سے سلامتی نکلی، میرے دل نے کہا اپنے دامن کو پھیلا لے اور ساری سلامتی کو اپنے دامن میں سمیٹ لے۔ مجھے معلوم تھا آپ 3 مرتبہ سلام کریں گے، 3 مرتبہ میں نے رحمتوں کو، برکتوں کو، سلامتی کو لپیٹا۔ عزیزان گرامی، یہ معاملہ تھا صحابہ کرام کا کہ جب حضور خود ان کے درمیان تھے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر جگہ پر مصطفیٰ کو انہوں نے دیکھا۔ آج جو سوشل میڈیا پر ایک جو میسج وائرل ہوتا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اتنی میلاد 12 ربیع الاول انہوں نے نہیں بنائے، حضرت عمر کے زمانے میں اتنے 12 ربیع الاول انہوں نے نہیں بنائے، حضرت عثمان غنی کے زمانے میں اتنے 12 ربیع الاول انہوں نے نہیں بنائے، خود حضور نے نہیں بنائے۔ ارے مسلم شریف اٹھا حدیث اٹھا کر دیکھ، حضور علیہ السلام ہر پیر کا روزہ رکھا کرتے، کتنے؟ ہر پیر کا روزہ۔ صحابہ نے پوچھا رسول اللہ آپ یہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ کہا کہ اس لیے کہ اس دن میں پیدا ہوا۔ یہ کیا ہے؟ حضور نے مسلم شریف کی حدیث، حضور نے خود بتایا کہ میں اس دن پیدا ہوا، اس لیے اب دیکھو عاشقان مصطفیٰ الگ الگ انداز میں
کوئی جانے نہ جانے مانے نہ مانے لیکن کچھ عاشقان رسول ایسے بھی ہیں جو ماہ ربیع الاول کہ اس مبارک بار ربیع الاول کو روزہ رکھتے ہیں. کوئی اپنی محبت کا اظہار روزہ رکھ کے کرتا ہے, کوئی اپنی محبت کا اظہار کھانا کھلا کر کرتا ہے, کوئی اپنی محبت کا اظہار اپنے انداز میں دائرے شریعت میں رہ کر کرتا ہے. تو عزیزان ملت اسلامیہ, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے, اب آپ دیکھو کہ اگر آپ کو کسی سے محبت ہے, یہ اپنی مثال, وہ آپ کے ساتھ رہتا, کھاتا, پیتا, اٹھتا, بیٹھتا, ہر وقت, ہر لمحہ, ہر جگہ پر, ہر محفل میں, ہر مجلس میں, ہر سفر میں, حضر میں, ہر وقت آپ کے ساتھ ہے. اگر وہ آپ سے محبت کرنے والا اگر اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو آپ کو کتنی بے چینی ہوگی, آپ کتنا تڑپیں گے, آپ کو کتنی یاد آئیں گی, آپ کا دل نہیں لگے گا, آپ کا من نہیں لگے گا. دنیا کی ساری نعمتیں ڈال دو آپ کے قدموں میں لیکن آپ کا من نہیں لگے گا. کیوں؟ چونکہ تمہارا اپنا عزیز, تمہارا اپنا قریبی تم سے جدا ہو گیا. عزیزان گرامی, تو یہ سارا منظر جو میں نے صحابہ کا بتایا, آپ اب اندازہ لگاؤ کہ صحابہ کو حضور سے محبت کتنی تھی. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ صحابہ کرام بیان فرماتے, یا رسول اللہ, جب ہم آپ کے مجلس میں رہتے تو اتنا سیراب ہوتے, لیکن جب ہم اپنے بستروں پر جاتے ہیں تو ایسا تڑپتے ہیں جیسے مچھی بغیر پانی کے تڑپتی ہے. کوئی صحابی تو وہ تھے, یا رسول اللہ, مصطفیٰ نے دیکھا کہ کہا کہ یہ چہرے پر غمزدگی کیوں ہے. کہا کہ یا رسول اللہ, سوچ رہا ہوں کہ جنت میں تو اونچے مقام ہوگے لیکن آپ کہاں ہوگے, میں کہاں ہوگا, آپ کا دیدار ہوگا نہیں ہوگا, یہ سوچ سوچ کر میں پریشان ہوں. اور آج جو ہے تو ہتھیلی پر جنت دکھائی جاتی ہے کہ چلو 40 دن تمہیں 70 حوروں سے تمہاری شادی کرائی جائے گی, ایسی ایسی ہوری ہوگی, ایسی ایسی آنکھیں ہوگی, ایسی ایسی اس کے بال ہوگے. ارے وہ صحابہ کا عقیدہ دیکھو, کہتے ہیں رسول اللہ, اللہ کی جنت میں ساری نعمتیں ہوگی لیکن میں یہ سوچ رہا ہوں کہ وہاں پر آپ کا دیدار ہوگا یا نہیں ہوگا. یہ آقا کی محبت